پاکستان میں برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو احتجاجی مراسلات جاری۔ حکومت پاکستان کا برطانیہ کی سرزمین سے دی جانے والی دھمکیوں کا سخت نوٹس۔ احتجاجی مراسلہ برطانیہ شہر بریڈفورڈ میں پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے احتجاج پر جاری کیا گیا۔ سیاسی جماعت کے آفیشیل اکاؤنٹ کو برطانیہ میں مظاہرین جمع کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ مظاہرین نے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز قابل اعتراض زبان استعمال کی۔ جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ پی ٹی آئی برطانیہ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے 23 دسمبر کو اشتعال انگیز ویڈیو جاری کی گئی۔ خاتون نے اشتعال انگیز گفتگو کے دوران کہا، کوئی بھی فیلڈ مارشل کو کار بم دھماکے میں قتل کر دے گا۔ حکومت نے زور دیا کہ برطانیہ اپنی سرزمین پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ امید کرتے ہیں برطانیہ ایسے شرپسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ برٹش ہائی کمیشن کے ترجمان کا کہنا ہے، برطانیہ میں پولیس اور پروسیکیوٹرز حکومت سے آزاد کام کرتے ہیں۔ غیر ملکی حکومتیں متعلقہ مواد برطانیہ پولیس کو فراہم کریں۔ پولیس فراہم کردہ شواہد کا جائزہ لے گی۔ مواد قانون کی خلاف ورزی کرے تو ممکنہ طور پر کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی۔ پتہ چلا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا جو مین پیج ہے اس سے بھی اسے ری ٹویٹ کیا گیا ہے۔ برطانیہ کی گورنمنٹ سے جو گورنمنٹ نے لباس دیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ ہے، سمپل کلپ کی بات نہیں ہے۔ وہاں پہ کچھ اور پہلوان بھی بیٹھے ہیں جو دن رات جو ہے وہ اتنی بکواس کرتے ہیں۔ یقیناً جو دماش دیا گیا ہے اس میں ساری چیز کو کور کیا گیا ہوگا۔ پی ٹی آئی کے مین پیج سے بھی بریڈفورڈ احتجاج کو ری ٹویٹ کیا گیا۔ برطانیہ سے کہا ہے کم از کم شٹ اپ کال دے۔ پی ٹی آئی کا کلچر یہ ہے کہ سب کو دھمکیاں اور گالیاں دیتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا امت مسلمہ کے لیے بہت اہم کردار ہے۔ ایسی شخصیت کو اس قسم کے کلپ سے ڈرا دھمکا نہیں سکتے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اپوزیشن سے بات کرنا چاہتے ہیں، مولانا کے مذاکراتی عمل میں شامل ہونے کا خیر مقدم کریں گے۔ تحریک تحفظ آئینی پاکستان نے بظاہر مذاکرات کی پیشکش قبول کی ہے۔ باضابطہ آگاہ کیا جائے گا تو اس پر وزیر اعظم اپنی پارٹی سے مشورہ اور رد عمل دیں گے۔ خان صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا کہ اگر مذاکرات کے لیے اپروچ کوئی کرتا ہے تو اس کا فیصلہ ٹی ٹی اے پی میں ہمارے اتحادی اچک زئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کریں۔ ختم ہوئی بات۔ اچک زئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں مذاکرات کے ہونے یا نہ ہونے کا تو ہم ان کے ان فیصلوں کا احترام کریں گے۔ بانی نے کہہ دیا تھا ہم حکومت سے انگیج نہیں کریں گے، مذاکرات جانیں اور تحریک تحفظ پاکستان جانیں۔ حکومتی لوگوں کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھنے کو تیار نہیں، مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے مجوزہ مذاکرات پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ پروگرام اعتراض میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، بانی کا 4 تاریخ اور باقی ٹویٹس میرے لیے فائنل ریفرنس۔ بانی نے کہہ دیا کوئی مذاکرات نہیں ہونے تو نہیں ہونے۔ بریڈفورڈ مظاہرے پر شیخ وقاص بولے، مظاہرے میں شریک خاتون کو نہیں جانتا، وہ پی ٹی آئی کی کوئی عہدیدار نہیں، پی ٹی آئی کا اس قسم کی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ برطانیہ کو اس بارے میں پاکستان کا جو موقف ہے اور تشویش جو ہے اس کا اظہار کر دیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ برطانیہ خود اس کے اگینسٹ ایکشن لے۔ برطانیہ کی سرزمین استعمال ہوئی ہے، یہ صرف برطانوی قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے، بین الاقوامی قوانین اور یو این کی قراردادوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اشتعال انگیزی سیاسی اختلاف نہیں، برطانیہ کو پاکستان کے موقف سے آگاہ کر دیا، چاہتے ہیں برطانیہ ایکشن لے۔ وزیر مملکت طلعت چودھری کا رد عمل۔ بلال اظہر قیانی نے کہا پی ٹی آئی احتجاج کی آڑ میں اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے، یہ ملک میں انتشار پھیلاتی ہے اور ریاست پر حملہ کرتی ہے، امید ہے برطانیہ ایکشن لے گا۔ بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا ملک اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، منظم مہم چلائی جاتی ہے، یہ لوگ پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کا پاکستان میں فقید المثال استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے اماراتی صدر کا خیر مقدم کیا۔ مہمان کے اعزاز میں ایئرپورٹ پر استقبالیہ تقریب ہوئی، 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مسلح افواج کے چاک چوبند دستے نے گارڈ آف آنر دیا۔
فیلڈ مارشل کے سیلوٹ پر UAE صدر کے جوابی سلوٹ نے مضبوط برادرانہ رشتے کی عکاسی کی۔ اماراتی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ معاشی تعاون، توانائی، سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر، IT اور عوامی رابطے مضبوط بنانے پر بات ہوئی۔ دو طرفہ تجارت بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ حکومتی اعلامیے میں کہا گیا، شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے دورے سے اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی جہت ملے گی۔ ملاقات میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت کابینہ اراکین موجود تھے۔ میرے بھائی شیخ محمد بن زائد ال نہیان، آپ کے دورے سے نئے سال کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اماراتی صدر کے دورے پر بیان، ایکس پر پیغام لکھا، شیخ محمد بن زائد کو خوش آمدید کہنا باعث مسرت تھا۔ معزز مہمان کے ساتھ خوشگوار اور تعمیری بات چیت ہوئی۔ دو طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں، امن اور خوشحالی کے لیے کوششوں پر غور کیا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا، پاکستان کو UAE کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات پر فخر ہے۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی قیادت میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ UAE کے صدر کا پاکستانی فضاؤں میں بھی خیر مقدم۔ پاکستانی حدود میں داخل ہوتے ہی پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے معزز مہمان کے طیارے کو حصار مل گیا، سلامی پیش کی۔ صدر UAE کے دورے کے موقع پر اسلام آباد کی سڑکوں کو دونوں ملکوں کے پرچموں، خیر مقدمی بینرز اور تصویروں سے سجایا گیا تھا۔ صدر UAE کے دورے پاکستان پر خصوصی نغمہ بھی جاری کر دیا گیا۔ نغمے میں دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ دوستی اور عوامی سطح پر محبت اور احترام کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی متحدہ عرب امارات کے صدر کے دورے پاکستان کا خیر مقدم، کہا پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات لازوال اور بے مثال ہیں۔ UAE کے قابل احترام صدر کا پہلا سرکاری دورہ باعث فخر ہے۔ لکی مروت میں فتنہ خارج کے خلاف بڑا آپریشن، پولیس نے 6 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ خارجیوں کے حملے میں ایک پولیس اہلکار اور ایک شہری شہید، 18 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 2 پولیس اہلکار، 5 بچے اور خاتون شامل۔ 6 کی حالت تشویشناک۔ آپریشن میں بنو اور لکی مروت پولیس نے حصہ لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی لکی مروت میں فتنہ خارج کے حملے کی مذمت، کہا پولیس نے بروقت کارروائی کر کے خارج کے مذموم مزاعم ناکام بنائے۔ KP پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جرأت اور شجاعت کی تاریخ رقم کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع قلو میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی سپانسرڈ 5 خوارج جہنم واصل، ہلاک خوارج سے ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ریاست نے بلوچستان میں کبھی طاقت کے اندھادھند استعمال کی پالیسی نہیں اپنائی۔ جھوٹے بیانیے پھیلا کر نوجوانوں اور ریاست کے درمیان فاصلے پیدا کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا پاکستان ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر ریاست ہے، تقسیم کا خواب دینے والے ناکام ہوں گے۔ سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی 18ویں برسی آج منائی جائے گی۔ ملک بھر سے PP رہنما اور جیال گھڑی خدا بخش پہنچ رہی ہیں۔ میر سکھر کی قیادت میں قافلہ برسی میں شرکت کے لیے پیدل رواں دواں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی گھڑی خدا بخش پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں فیصل کریم کنڈی نے کہا، ہم نے میثاق جمہوریت کی بات کی، شہباز شریف نے میثاق معیشت کی بات کی، تحریک انتشار نے کہا کہ ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ بلاول بھٹو خطاب نے مستقبل کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بھی ہوگا۔